نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ هو مولاکم ونعم المولا ونعم النصیر۔ کیسا میرا مولا اور کیسا میرا مددگار ہے، ہائے ہائے کیا بھئی وہ جو نماز برپا رکھتے ہیں، چاہے جتنا چاہے کچھ کر لے، جو قانون خداوندی بن چکا ہے اسے کوئی توڑ نبی بھی نہیں سکتا، کوئی کسی کی مجال نہیں، کیونکہ نبی کیا ہے کہ اس کے قانون کا تحفظ کرنے لیے آتے ہیں، اس کے قانون کو پاس کرنا ہے، اس کی مخلوق تک پہنچانا ہے، کما حق ہو، جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم کا امر کیا ایسے اس کو کما حق کو پہنچانا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حاکمیہ پر نماز برپا رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ہم کہیں جی وہ اصل ہم فرقہ فلاں سے رکھتے ہیں تعلق، زکوٰۃ تو ہماری نہیں ہے۔ کیا مولوی اللہ کا حکم بڑا یا مولوی کا؟ یار کو تھوڑا سا یہ بھی تو خیال رکھا دیں، یہ کس نے، یہ تو میرے پیو نے تو نہیں لکھا یہاں، بات زکوٰۃ ادا کر، کوئی ایک جگہ نہیں، بے شمار جگہ سے ہوگا۔ اور آپس میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑی رکھو، وعدہ سمو، ایک ہو کر رہو، باللہ ساتھ اللہ کے، ہوا مولاکم، کیسا میرا مالک، مولا جڑا مالک ہے، فنعم المولا، بس بہت ہی اچھا مولا ہے، ونعم الوکیل، اور نعم النصیر، کیسا میرا مددگار ہے۔ یہ کہنے کے بعد کہا کہ وہ کون لوگ ہیں بھائی جن کے لیے جنت کا وارث بنا دیا، ان کی پہچان کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون، تحقیق کوئی شک نہیں اس میں، اگر کوئی شک کہے گا تو یہ لا ریب کتاب تو نہ مانا، یہ تو لا ریب ہے، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں ہے۔ قد منے بلا شک بلا شبہ، افلح المؤمنون، فلاح پائی مومنون ہے، ایمان والوں، جس کو ایماندار ہے میں تو مومن ہوں۔ اگر مومن کی جو پہچان اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ اس کے مطابق ہے تو واقعی مومن ہے، اور یقینی بات ہے وہ جنت میں ہی جائے گا، سوال ہی پیدا نہیں اس کا سایہ بھی دوزخ میں جائے، کیسے جائے گا؟ اور اس کی پہچان کیا ہے؟ اللہ جینہم لے صلاتہم خاشعون، اپنی نمازوں میں جاری کرتے ہیں۔ خاشع کہتا ہے ذلیل کرنا، اپنے آپ کو ذلت میں ڈالنا، اس کی حمد و ثنا کو بالا دستک، اس کے حمد و ثنا کو بلند کرنا، اسے کہتے ہیں عاجزی کرنا، گڑ گڑانا، رونا اپنی نماز میں۔ ان کو یہ جو عطا کرتا ہے وہ بادشاہ سے بھی اوپر ہے، جسے نماز آ گئی، سجدہ شکر نصیب ہوگا، وہ بادشاہ سے بھی اوپر ہے۔ بادشاہ ایک دن مر جائے گا، بادشاہی بھی جاتی رہے گی، مگر یہ لوگ اللہ کے قرب گیا لطف اندوز ہوں گے۔ آگے اللہ کیا کہا؟ جو چاہے ہم کر لیں، تو جو اللہ کا حکم ہے اسے کوئی بدل نہیں سکے گا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغویات سے، بری باتوں سے منہ موڑتے ہیں، فضول بات کر رہے ہیں، ساری زندگی کیا لغویات کرنا، غیبت کرنی، سب منافق ہیں۔ ہم لوگ ایسے ہو گئے ہیں، بھائی نیکیوں کی بات کریں تاکہ نیکی پھیلے، وہ برائیوں کی بات کریں گے تو برائی پھیلے گی، نیکی کی بات کریں تاکہ نیکی پھیلے، نیک لوگوں کی بات کریں تاکہ نیکی والے لوگ شوق کریں کہ ہم بھی نیک بنیں تو اللہ کا قرب ہمیں بھی نصیب ہو۔ تو ہم جب سب کو یہی کہیں کہ یہ فلاں بھی ایسا ہے، فلاں بھی ایسا، فلاں منافق، فلاں یہ چور ہے، یار کوئی پاکستان میں کوئی نیک بھی تو ہوگا، کوئی ایک آدھ تو ہو ہی گا نا، کوئی سب تو نہیں ہو گیا ایسے ایک جیسے ہوتے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ جو لغویات ہیں، بری بات سے، فضول بات سے منہ موڑنے والے ہیں۔ دیکھیں اگر وہ واقعی ہم ایسے کرتے ہیں تو پھر پکی بات ہے ہم مومن ہیں۔ آگے دیکھیں والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، جو ہم زکوٰۃ کا
زکوٰۃ ہی دینے سے تو ہمیں یہ فرقہ بھی بدلا، تو ہم تو ایسے امام جعفر کو مانتے ہیں، ہم تو یہاں بھی پھر زکوٰۃ کا حکم دے دیا، میں کیا کروں؟ تو میرے ابو نے تو کیا کہ نہیں، تو اللہ نے حکم دیا والذین، وہ لوگ ہم للزکوٰۃ فاعلون، وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اگر واقعی ہم زکوٰۃ کا ایک زکوٰۃ کا انکار کریں گے تو ہم اسلام سے خارج الاسلام ہیں، مومن سے باہر ہیں، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیسے ہیں نیک آدمی؟ میں وہ ایسے کو کر رہا ہوں، اور دیتے رہتے ہیں، دیتے نہیں، پہلے بکری کو ذبح کرے، وہ پوری ذبح ہو جائے، پھر اس کو تقسیم کریں، پھر وہ حلال ہے۔ بکری ہے تو لال جانور ہے، مگر خود مر گئی تو وہ تو لال تو نہیں ہے۔ مزکی لفظ ہی نہیں آتا ابھی، مزکی کہتے پاک کرنے کو، پہلے پاک کر پھر ادا کر، پہلے پاک کر پھر ادا کر۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کس وقت یہ نہیں وہ دیکھ رہا ہوں، کوئی نہ دیکھنا اسی اس لیے نہ۔ خلت محبوبیت میں قلب سحر، جب تنہائی میں ہو تو آپ کا برا خیال کسی طرف نہ جائے، یہ حفاظت۔ پجامہ پہن لینا یا کاچھا پہن لینا یا تہمت باندھ لینا، یہ تو شرمگاہی کی حفاظت نہیں ہے، یہ وَذَرُوا ظاہر الاسم وباطنہ، ظاہر گناہ کا بھی چھوڑو تو باطن بھی چھوڑو، اس کا خیال بھی نہ آئے برا، اس کا یہ مطلب ہے۔ وَذَرُوا چھوڑ ڈالو، وَذَرُوا ظاہر الاسم، یہ گناہ کو، وباطنہ، اور اس کا باطن بھی چھوڑو۔ باطن اس کا کیا؟ جو خیال بیٹھے بے شک چارپائی میں دیکھ کو نہیں رہا، تو خیال ہمارا اگر جا رہا ہے تو وہ تو دیکھ رہا ہے نا، وہ جو آپ کا سانس چلا رہا ہے، آپ کا قلب چلا رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ فرشتے اس کو لکھیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ کرام الکاتبین نہیں لکھیں گے، مگر اس سے تو نہیں چھپا جائے گا۔ اس سے کیا کہ بیماریاں جنم لیں گی، مصیبتیں، پریشانیاں، قرضہ، لڑائی جھگڑا، فتنے اور فساد پیدا ہوں گے، جو تنہائی میں کریں گے۔ وہ کہتے میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں تو سادہ آدمی ہوں، میں تو کچھ نہیں، میں شریف آدمی ہوں۔ تو جو تو کر رہا تھا وہ دیکھ نہیں رہا تھا، اللہ سمیع البصیر ہے، وہ تو دیکھ رہا تھا۔ تو پھر اس کے لیے اگر یہ ایسے کر رہے ہیں، ہم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں بلا شبہ، اگر شبہ کریں گے تو ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ پھر آگے ایک دو آیتیں چھوڑ کر اللہ تبارک تعالیٰ نے لکھا والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک نماز ادا کی، دوسری کی انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، دوسری نماز آئے تو اس کا خیال رکھیں کہ وہ دوسری نماز ہماری قضا تو نہ جائے گی، دوسری نماز کا خیال رکھیں۔ جو کہ خیال ہے نا وہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ خیال کس کا ہے؟ پروردگار کی رضا کا، ایسی ہے نا، تو پھر اس کا قلب کس طرف ہے؟ پروردگار کی طرف۔ وہ حافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے، اولئک ھم الوارثون، وہی لوگ میں نے وارث بنا دیے۔ وارث کسے کہتے ہیں؟ مالک کو۔ وارثی ہے تمہاری، پیو دادی نہیں وارثی ہے، وہ وارث کیسے آتے ہیں؟ مالک کو۔ تو مالک ہوگا کون؟ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہوگا۔ تو نماز نہیں اگر آئی، سمجھیے نماز اگر ادا ہو گئی ہے تو مالک بن گیا ہے۔ پھر کس کا مالک بنے گا؟ والذین یارثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ کیا بات ہے! وہ لوگ یارثون الفردوس، وارث کس کے بنے؟ فردوس کے۔ فردوس کون ہے؟ جنت میں اعلیٰ مقام، جنت کا۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں، فی میں نے کہتے بھی، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اگر تو یہ اس بات میں ہم ٹھیک ہے، پکی بات ہے، مومن ہے، مسلمان، شاہ جی، حاجی صاحب، یہ جی، پیر صاحب، یہ سارا فضولی باتیں ہیں۔ اگر اس کے اندر ہے، واقعی اس کو اپنا لیا آپ نے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وعدہ کس نے کیا؟ پوری کائنات کا بادشاہ نے۔ اس میں تو شک آ ہی نہیں سکتا، اس میں اگر شک آئے تو کیا گیا دو جانو۔ جو لوگ صرف لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اپنے نفس کی جنگ لڑی نہیں، اپنے نفس کی جنگ وہ لڑی جو تنہائی میں ہے۔
تنہائی میں اللہ کی یاد میں رہے گا۔ تمام نبیوں نے ایسے ہی کام کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام صلاۃ میں نے پڑھوایا ہوا آپ کو، اب میں تو یاد نہیں رہی تو پھر میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا، مگر میں نے پڑھوایا کہ پہاڑوں میں جاتے جب ذکر الہی کرتے تو پتھر بھی نرم ہو جاتے ہیں، پہاڑ مسخر ہو جاتے، اوپر پرندے جو ان کی آواز سننے کے لیے جمع ہو جاتے، وہ جو نماز ہم اشراق پڑھتے ہیں اس وقت جب صبح ہوتی ہے، اکثر آپ نے دیکھا، اور میں بھی ایک بات بتا دوں، جب میں ایمانداری کے قرآن کریم کے آگے پڑھا ہے، جب میں نماز تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، ایک چڑیا بولنا شروع کر دیتی، ایک چڑیا یہاں سے پتہ نہیں وہ کہاں اس کا ڈیرا، مگر آواز یہاں سے ہی آتا ہے، چڑیا بول ایسے ایسے نغمے پڑتی ہے، وہ ایسے ایسے نغمے، یا اللہ یہ کیا کر رہی ہے، یہ کس سے باتیں کر رہی ہے؟ ویسے تو تنہائی میں اور تو اس کے ساتھ کوئی جھنڈا ہی نہیں ہے، اکیلی ہے، تو بات اس سے لکھا سبح للہ ما فی السماوات، ہر چیز تسبیح کرتی ہے، جو زمین اور آسمان میں ہے وہ ساری تسبیح کرتی ہے، اسے پتہ چلا وہ چڑیا اسی کو پکار رہی ہے جس نے اس کو پیدا کیا۔ تو ہمیں یار گہرائی سے جا کر اندر اپنا ایڈٹ کریں، اپنا ایڈٹ کریں، دوسروں کو چھیڑیں کہ ہم کیا اس پہ پورے آتے ہیں، اگر پورے کوئی فکر کی بات نہیں، بے فکر ہو جائے۔ یقینی بات ہے اللہ نے وعدہ کیا کائنات کے بادشاہ نے کو وارثون الفردوس ہے، وہ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو اگر وہ نہیں ہے، جب بھی کوئی دیکھ نہیں رہا، بندوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اگر کوئی بندہ دیکھ رہا ہے تو برائی سے نہیں، جو وہ دیکھ رہا جی ہیں، پھر تو پلمان بالکل ہے نیک لوگ، پلمان لوگ، مگر جو اللہ والے لوگ ہیں وہ تو اپنا منہ داغے رکھتے ہیں کہ تاکہ ہماری روحانیت کا حسن، وہ کوئی اپنے آپ سے بھی بچتے ہیں، وہ اپنی روحانیت کا حسن اپنے آپ کو بھی بچائے رکھے کہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ قرب دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دل میں یہ خیال آ جائے اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے یہ قرب دیا ہے، میں اللہ کا مقرب ہو گیا ہوں، کہیں دل میں اگر کوئی تھوڑی سی آ گئی تو نا جو کہتے ہیں نا، مان نہ کریں پڑھیا، مان نہ کریں میں پڑھیا، رب جبار کا ہار کا ہوے روڈ دیوی دودھ کڑیا، ایک مان نہ کر میں بڑا عالم کی بیشا یہی کر رہے ہیں، یا عالم تو کلوانے کے لیے وہ تو سارے ایسے ہی بنے رہے ہیں، سارے ایسے بنے رہے ہیں، یار سیکھ رہا ہوں، اور یہ علم کے میرے حضور نے ارشاد میں قبر کے کنارے تک سیکھے، اس سے کیا پتہ چلا طالب علم ہی ہیں قبر کے کنارے ہیں جی۔ مولانا صاحب ایسی حدیث ہے نا کہ علم حاصل کریں قبر کے کنارے تک، تو جو ایسے علم حاصل کرنے والا وہ شاگرد ہے یا عالم ہے؟ شاگرد ہے نا، تو پھر یہی من کر رہنا چاہیے۔ تو عالم کا سرٹیفکیٹ کس نے دے دیا؟ یار سیکھ لیں، یہ کون سیکھنا؟ علم پڑھنا اور لکھنا، یہ فن ہے۔ علم کے لفظی معنی کیا ہے؟ جاننا، پتہ چلے اللہ کی یہ مرضی ہے۔ جیسے خواجہ خضر نے وہ کشتی توڑ ڈالی، جو کہ اللہ نے کہا کہ اس کشتی کو لے جائیں گے حکومت والے تو ان کے اپاج دس جو ہیں وہ رہ جائیں گے، تو انہوں نے کشتی توڑ ڈالی۔ بظاہر تو یہ تھا کہ اس بیچارے نے ہم سے تو کچھ نہیں لیا، کرایہ بھی نہیں لیا، تو دریا عبور کر دیا، تو ان بیچاروں کی کشتی توڑ ڈالی ہے۔ اے کیا ظلم ہے، یہ کیا تحصیل توڑ ڈالی ہے۔ یہ نہیں پتا نبی کا فیصلہ یہ ہے۔ نبی وہ کہتے ہیں نبی کے لفظی معنی نہیں آتے، نبی کے لفظی معنی جاننے والا، آج نبی نہ جاننے والا۔ تو کچھ کہتے ہیں نبی کا علم غیب تھا ہی نہیں، تو پھر نبی تو نہیں مانا، تو نے تو نبی نہیں مانا، نبی کے تو لفظی معنی نہیں ہے جاننے والا۔ تو جو کہتا ہے یہ نبی کو تو کچھ نہیں پتا تھا، اگر جو کچھ نہیں پتا تو پھر نبی نہیں ہے۔ نبی تو کہتے ہیں جاننے والا، تو کیا کہ میں نے علم کو وہ خزانہ دیا جو آپ لوگوں کے شعور سے بالا تر ہے،
آگے گئے تو ایک بچہ دیکھا، سورت کا 15 پارہ، ایسے نا مولانا صاحب حافظ قرآن بھی ہیں، ایک بچہ دیکھا، اس نے کچھ نہیں کہا، بچے نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں، وہ تھا نا کچھ شرارت کرنا، وہ شرارت تو شرارت، ان کو طرف دیکھا بھی نہیں، وہ ایسے ہوا ہے کہ نبی کا تو اشارہ ہی کافی ہے، تو انہوں نے ایسے اپنا عصا مارا تو بچہ مار ڈالا، کھیلتا کھیلتا ہے کسی ماں کا بچہ مار ڈالا، بظاہر کیا وہ اس بات کو انصاف حق کہیں گے، مگر یہ انصاف اس لیے کہیں گے کہ نبی کا فیصلہ ہے۔ اچھا بچہ مار ڈالا ہم نے، اس نے تو کچھ نہیں کیا بیچارے نے، یہ بھی پتا ہے آپ کو وہ بچہ ہے کون تھا، کس کا کچھ لگتا تھا؟ آئے افسوس، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، جب یہ کہتا ہوں تو کہتے ہیں وہ بڑا یہ معاملات ایسے ہو رہا ہے۔ مائی مریم کا بھائی تھا، ان کے بدلے میں مریم ملی جو نبی کی ماں، سمجھ آئی؟ اس کے لیے میں بہتر اولاد مانگ کر دی اللہ سے، اسے پتا ہو اللہ سے مانگنے والے خالی نہیں آتے، وہ لے کر آتے ہیں، وہ لے کر آتے ہیں، خالی نہیں آتے، مگر بندہ اسی کا مانگنے والا ہو، خود پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا، تو پھر کیا کہیں گے؟ جو حضرت زکریا علیہ السلام صلاۃ، یہ پوچھیں ان کے کیا لگتے تھے، وہ مریم کے کیا لگتے تھے؟ میں ایسے مجھے ٹائم ہو گیا جی ختم ہے نا، وہ ختم ضروری ہے یا علم ضروری ہے؟ ان کے سکے خالو، وہ خالو کا بیٹے جو حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے خالو کے بیٹے تھے مائی مریم کے، تو جب مائی مریم جب ان کے خالہ سامنے آتی تو کہتی ہے مریم یہ میرے پیٹ میں جو ہے یہ تیرے بچے کو سلام کر رہا ہے، ایسے نا مولانا صاحب پڑھا آپ نے جی، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے یہ تیرے بچے کو سلام کر رہا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا جو اگر ان کو پتہ ہے، جو نبی کی صحبت میں رہنے والے، تو نبی کو نہیں پتہ؟ یار خدا کا خوف کرو، پہلے علم کو سیکھیں، پھر اس پہ کیا کریں؟ عمل کریں تو وہ علم لدنی حاصل ہو جو صرف جس کا ایڈ ماسٹر کی ضرورت نہ ہو۔ بابا آدم کیڑی یونیورسٹی پڑھے سن، تمام اشیاء کے نام حضرت آدم علیہ السلام نے بتائے مولانا صاحب، ایسے ہی ہے بتا دیے، یونیورسٹی میں گئے تھے وہ، کیڑی یونیورسٹی سے گئے، کیڑے پروفیسر صاحب سن یار نہیں، چوزا دیکھ لیں، مرغی کا چوزا 21 دن میں وہ جنم لیتا ہے، میں بڑے غور سے دیکھتا رہا ہوں ہر جانور کو، میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو ایسے ہوا کہ 21 دن میں باہر آیا تو ایک ذرہ تک بھی زبان سے اس نے کچھ نہیں کھایا پیا ہوتا، تو اسے چوک چننے کی، خوراک کھانے کی تربیت بھی دے دی تھی، پانی پینے کی بھی تربیت دے دی نا، ساتھ مرغی کی آواز کی سمجھ بھی دے دی، مرغی سے جب اوپر کوئی کوا یا کوئی ایسی خطرناک چیل وغیرہ گزرے تو آواز نکالتی ہے، بھاگے سارے اس کے پروں کے نیچے آ جاتے ہیں۔ یہ علم کس نے سکھایا؟ مولوی رو یہ کسی پروفیسر صاحب؟ یار وہ یہ علم سیکھنے کے لیے آپ نے آپ سے جنگ لڑے، جب اپنا آپ نفس مزکی ہو جائے گا، پھر میں یقین سے کہہ رہا ہوں، ایمان کی پوری قوت سے کہہ رہا ہوں، پھر بابا آدم علیہ السلام صلاح کی بھی دیکھنا، پھر محمد رسول اللہ کی بھی نے فرض کیا اس مقام میں پہنچا، انہوں نے کوئی نہیں لمحی تو کچھ نہیں لبا، جس نے نک بندے ہوئے سینڈا نال بھرے ہوا سارا ہیں، اسی آخو یہ تو رات رانی نہیں خوشبو، امید تو کوئی نہیں آنی، ایم جھوٹ مارنا ہے یار، تو پہلے نک صاف کر، یعنی اندر سینہ صاف کر، پہلے ناک صاف کر، سینہ صاف کر، پھر خوشبو نہ آئی تو پھر بات کرنا۔ وہ اس طرف ہم جاتے نہیں ہیں، لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں، مگر اپنا ہر وقت اس آدمی کو
کبھی علم حاصل نہیں ہو سکتا جو تنقید برداشت کرنے کا خیال نہیں. تنقید برداشت کرنے کا سخت پیدا کریں اندر. کیا معاشرہ میں مارتے نہیں رہے؟ میرے کون ویسے اتنے چھچرے نہیں سن. اے مولوی چیخ چیخ کہتے اتنے وہ کہنا تو فقیر نہ بیٹا ہے تو گردانہ نہیں ہونی ہے تو نہیں ہونا. فعال فعالہ فعالو ایک سے کہتے ہیں یہ اس گردان کا نام کیا ہے؟ تو جب نہ کان پکڑے یا کانوں کو کھینچنا یا کان پکڑا دینے. دیکھیں علم حاصل کرنے کے لیے وجاہدو محنت کرو جدوجہد کرو فیس بھی لے اس کی راہ میں اللہ کن تو فلیں تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اس طرف نہیں جانا لوگوں کو کہنا یہ فلانا فلاں یہ فلاں یہ فلاں. اس کا کوئی مطلب نہیں. اپنے آپ کی اصلاح کریں. محمد رسول اللہ نے چوکھٹ میں جا بیٹھے. یقیناً بات ہے جو بھی درود شریف پڑھتا ہے نماز کی ادائیگی کرتا ہے اپنی شرم گم کی حفاظت کرتا ہے لغویات سے منہ پھیرتا ہے وہ یقیناً بات ہے میرے آقا اس کا اپنے دیدار سے شرف عنایت فرما دیتے. اگر وہ نہ کریں تو آ کے کہیں کوئی اور حکمت کر لیں جو چاہے کر لیں تو میں نبی کا دیدار کر لوں. ہماری آنکھیں دیدار کے قابل نہیں. سچی بات. جب قابل ہوں گے وہ خود ہی بلا لیں گے وہ خود ہی بتا دیں گے ادھر ہی آ جا میری کملی کے نیچے چھپ جا آ جا. پھر کیا کرے گا؟ جس سے وہ ڈر رہا ہو اس سے کیا محبت کی جا سکتی ہے؟ اللہ نے تو ایمان والوں کی پہچان بھی کیا ہے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والے ڈرو اللہ سے. کوئی حکم کس نے دیا؟ اللہ نے. اور جس سے ڈر رہا ہو اس سے محبت کیسے کہ تو کیسے محبت کریں گے؟ پہلے کانپ رہا ہوں اس سے. اور محبت لینی ہے تو یا محمد رسول اللہ کے انگلی کے نیچے آ جا پیروی رسول میں آ جا. تو محبت میں وہی جو خوف تھا وہ محبت میں بدلا. پھر ان کے لیے خطاب بھی بدلا. من عباد ہی ہو گیا میرے بندے میرے بندے میرے بندے. بات اصل میں اپنے آپ کی جنگ لڑیں اپنی اصلاح کریں. چھوڑے فلاں کیا کر رہا فلاں کیا کر رہے فلاں کیا کر رہے. آپ جب بھی کوئی کسی گنہگار کو دیکھیں وہ یہ کر رہا ہے اپنے اندر جھانک کے کریں تو کیا کر رہا ہے؟ تو نے کیا کیا؟ اپنے گناہوں کی زندگی کی ساری رجسٹر کو دیکھیں نا ایڈٹ کرنا شروع کریں. پھر اس پہ جو غصہ آئے گا نا یہ کیا کر رہا ہے وہ اپنے آپ پہ کرے گا یا اللہ میں نے کیا کیا یا اللہ میں کیا کرتا رہا ہوں یا اللہ میں کیوں دنیا پہ پیدا ہوا تھا کس مقصد کے لیے پیدا ہوا تھا. مقصد تو یہ تھا کہ میں تیری رضا حاصل کرتا. ما اخلاقت الجن والانس الا لیعبدون. میں تو عبادت کے لیے مجھے پیدا کیا گیا تھا. میں کیا کرتا رہا ہوں؟ اور جھوٹ مار کے ویزے یہودیاں نہیں غلامی واسطے ہیں تو جھوٹے پیو بدلے. اج وہ جڑے نے گئے انہوں مڑ کے واپس ادھر شناختی کارڈ نہیں بننے ایوی ہے جی فلانے پیو نے نام پر گیا. کیا جی اتنا بڑا ہے پیو کی بھی چھوڑ کے ہے کسی اور نام لے کے باہر گیا تو وہ کیا اور اس کمائی سے حج کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ میرے صاحب کیا خیال ہے سنو جس پیو بھی چھوڑ دیتا اپنا وہ پیو کو اور لگایا باہر ٹر کے کسی اور نہ پتر بن گئے تو انہوں نے پیسے نہ حج اور 5 حج کر گئے 5 حج کی گیتے نہیں نہ آج کرنے ہمیشہ سالوں سال عمرہ کرنے جانے. یار کیا کر سو تو کیا نہ کر سو کیا کر سو پہلے تو اپنا حج تک کرو. اس لیے ہوں بابا بلے چاہ رہے ہیں کہ پہ لوگ بدنام کرنے جنہیں سمجھ کوئی نہیں. وہ آپ نے تو رمایا بھائی اج کرن سوئیے جاندے گھر جنا تروٹی ہو. وہ جی تساں مکہ شریف جانے ہو تو اس گھر والا تساں نسبت ہی کوئی نہیں تھا. کہڑی جگہ خدا موجود نہیں. اور تو خانے کعبہ گئے اللہ کی لوڑنے واسطے کیا تھوڑے کول نہیں یہ جڑا قلب تھوڑا چلا رہا ہے یہ کون چلا رہا تو اس نے جو لوڑ نہ کتھا ہے تن تیرا اجرا رب دا تو اندر جھانک فقیرا اندر جھانکا تک اس طرح. چونکہ ہر خواہش کو ہر خیال کو رضا الہی پہ مٹا دے. یہ ایجاد اکبر یہ ہے
لوگوں ہی مکے مارنا دیتا، لوگوں پر تلواریں چلانی اور چیز ہے. اپنے آپ کو فنا کرنا اس کی رضا کے لیے، فنا فی اللہ کے مقام پہ جائے، اس کی ذات میں اپنے آپ کی تمام خواہشات کو مٹا دے، پھر کیوں نہ وہ اپنا گنڈک بتائے، حالت تو میری قدرت کا سیر کر لے. پھر وہ کس طرح سدرۃ المنتہا جائے. سدرہ کہتے ہیں بیری کو، بیر کھائے تو واپس بھی آ جائے ہیں. نہ جہاز ہے نہیں ضرورت، نہ کرائے نہیں لوڑ. یار اللہ یاری لگا کر دیکھو، اس کی محبت کا ایک چمچہ لے لو، تمہیں یاد نہیں رہے گا میں نے جانا کہاں ہے، گھر کہاں ہے. وہ یہ گھر سب جھوٹے گھر ہے، کوئی اس گھر میں رہنے نہیں دے گا، کوئی مجال نہیں دیتا کوئی پکے ڈیرے لائے. ہم نے جانا ہی جانا. جنت کی شکاریوں، مرے بغیر جنت ملے گی نہیں، پہلے مرنا پڑے گا، موت کو گلے لگانا پڑے گا، پھر اس موت کی گاڑی میں بیٹھیں گے جہاں لکھا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بے شمار گاڑیاں دیکھی ہیں قیامت کے دن تو لینے لگی ہیں، کوئی کسی طرف لے جا رہی ہے، کوئی کسی طرف لے جا رہی ہے. محمد کے غلاموں کو جنت میں لے جا رہی ہے. محمد کی غلامی نے کیا ہے، کیا ہوتا ہے، انہوں کو فیکٹری لائی سی وہ کام کرنا نہ، جو انہوں نے حکم دیا ہے پیروی رسول، اسی گلی میں گزرنا. جیسے احمد صاحب شہزاد صاحب فرما رہے تھے، گلی سے کیا کیا جاتا ہے، گزرا جاتا ہے. گزرگاہ کس کی، رسول کی. گزرگاہ رسول سے گزرے تو پھر جنت کیسے نہ جائے. تو جو وہ اگر وہ گلی چھوڑ دی، محمد رسول اللہ کی پیروی نہ کی، تو بار بار تک کوئی راستہ ہے ہی نہیں. ہو تو پہلے ہی کہہ دیا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا لا تفرقوا. اے تساں جڑے تفرقہ نہ ڈالو آپس میں، تفرقہ ڈال سوتا ہے باہر ہو جاؤ میری لائن چو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو میں